نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ماں و بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اہلیہ کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش۔ اکثر شوہروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں بول چال میں، معاشرتی معاملات میں ہر قسم کی بشری کمی کوتاہیوں اور اونچ نیچ سے پاک رہیں اور 100% ان کے مزاج کے مطابق چلیں۔ میں ان بھائیوں سے کے سامنے گزارش کرتا ہوں، یہ ان کا جو خیال ہے یہ ایک ناممکن خیال ہے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں لڑائی جھگڑے بے قابو حد تک بڑھ سکتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ سکتی ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے خامن حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت کو قبول کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کو اللہ رب العزت نے پسلی سے پیدا کیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کو قبول کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، وہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اسے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ گئے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد اسے طلاق دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کے ساتھ معاشرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جو وصیت کرنے جا رہا ہوں اسے اپنے پلے سے باندھ لو۔ وصیت یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا، بلکہ انہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ عالم وجود میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نسل پھیلانے کا ارادہ فرمایا تو انہی سے ان کی زوجہ کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی زوجہ کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا نہیں فرمایا، ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کی طرف اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور اس کا پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کسی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے نہیں ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے، یاد رکھیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے، تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔
اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اسے اسی ٹیڑھی پن سے فائدہ اٹھائیں، پیار سے، نرمی سے، محبت کے ساتھ وقت، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کرے دوسروں کے سامنے۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے یا ماں ہے، یا وہ آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بھی بہن بیٹیوں کی اپنی سوچ اور اپنے ظرف کو اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو زندگی انشاءاللہ پرسکون گزرے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو کہ نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔